بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق اللہ العظیم. قابل احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک بیش بہا اور عظیم نعمت صحت ہے. جس کی صحت اچھی اس کی زندگی بھی اچھی، اس کا دین بھی اچھا، اور جو صحت سے پریشان ہے اس کی دنیا بھی بیکار ہے اور دین بھی اس کا صحیح نہیں ہے. یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اس کی امانت کی حفاظت کرنا بندے کی ذمہ داری ہے. اگر اس صحت کے معاملے میں اللہ کی اس امانت کو اگر وہ ضائع کرتا ہے، اس کی پوچھ تاچھ اللہ رب العزت قیامت میں فرمائیں گے کہ جو صحیح سالم تمہیں جسم دیا گیا تھا اس میں ضائع کرنے کے لیے تم نے جو جو تدبیریں کی اس کی سزا تمہیں ملے گی. قیامت میں جو چند سوالات ہوں گے ان میں ایک عظیم اور ایک بڑا سوال جسم کے متعلق بھی ہوگا، اس جسم میں تم نے کیا عمل کیا. تو صحت و تندرستی اللہ کی طرف سے ملتی ہے ایک انسان کو، اور اس کو باقی رکھنا اور کما حق کہو اس کی نگہداشت اور نگہبانی کرنا یہ انسان کی ذمہ داری اور اس پر فرض ہے، جس کو اللہ نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں مت ڈالو. اب دنیا میں جو لوگ شراب خوری کر رہے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، بیڑی سگریٹ تمباکو اور گٹکوں کا جو ایک سیلاب امت میں جو عام ہے، اس کے ذریعے اگر کسی کو کینسر ہو رہا ہے، کسی کے لنگس کا پرابلم ہو رہا ہے، کسی کے ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ مجھے شفا دے، تو سب سے پہلے ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے اس عظیم فرض کو جو اللہ نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بیماری اس نے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت سے اس پر لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی بیماری نہیں ہے. اب جب انسان نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال ہی لیا ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ شفا دے، تو کیسے شفا اس بندے کو ملے گی جس نے ہلاکت اپنے ہاتھوں سے مول لی ہے. اب دیکھیں کہ ایک عبادت کا بھی جو تعلق ہے وہ صحت کے ساتھ منسلک ہے. جس بندے کی صحت اچھی ہوگی، فٹنس اچھا ہوگا، وہ نمازیں بھی اچھی پڑھ سکتا ہے، لمبی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، وہ روزی بھی اچھے رکھ سکتا ہے، حج بیت اللہ بھی کر سکتا ہے، طواف بھی ادا کر سکتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کر سکتا ہے. جس بندے کی صحت اچھی نہیں ہے، فٹنس اچھا نہیں ہے، وہ روزے کے اندر بھی کمزور ہوگا، وہ لمبی رکعتوں کو بھی نہیں پڑھ سکے گا، وہ تراویح کا اہتمام بھی نہیں کر سکے گا، حج بیت اللہ جب ملے تو پیدل سفر بھی نہیں کر سکے گا، طوافوں کی کثرت بھی اس سے نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ صحت کی بنیاد پر ہی ایک انسان کی عبادتوں کو ڈیپینڈ کر دیا گیا ہے. جو جتنا مضبوط صحت والا انسان ہوگا اس کی عبادتیں بھی اتنی زیادہ ہوگی، جو کمزور صحت والا ہوگا اس کی عبادتیں بھی زیادہ نہیں ہوگی. صحت کو مینٹین کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک کے اندر بہت ساری چیزیں، ارشادات آپ نے فرمائے ہیں کہ صحت کو کس طریقے سے مینٹین رکھا جائے، کیسی کوشش کی جائے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو یہ اس کی اپنی بات ہے اور اللہ کے بعد اس کو حساب دینا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں آپ صحت پر بہت توجہ دیتے تھے. ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ہم سنتیں تو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے داڑھی رکھی، ہم نے بھی رکھ لی ہے، آپ نے فلاں چیزوں کی طرف توجہ دلائی تو کر لی. آدھی دین میں اور آدھی سنتوں میں تو ہم عمل کر رہے ہیں، اور جو اصل جو سنتیں ہیں اس سے بڑھ کر کے ان سنتوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فٹنس کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ کا سینہ آپ کے پیٹ سے آگے تھا.
آپ ایسے فٹنس رکھتے تھے کہ آپ کا سینہ آپ کے پیٹ سے آگے تھا. یہ ایک توانائی، تندرستی اور صحت مند انسان کی علامت ہے. کمزور انسان کی علامت یہ کہ جس کا سینہ پیچھے ہو اور پیٹ آگے ہو، کیونکہ مرکز جو ہے پورے جسم کا وہ سینٹر پیٹ ہے. جس کا معدے کا نظام ٹھیک ہے اس کا پورا کا پورا سسٹم ٹھیک ہے. جس کا معدے کا نظام بڑا گڑبڑ ہے اس کا پورا فٹنس، پورے سسٹم جو ہے وہ بیکار ہے. ہمیں توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال اور اعمال کی طرف سے ہمیں دیکھنی چاہیے کہ معدے کا سسٹم جس سے ٹھیک ہو وہ ہے کھانا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بار بار یہ کھانے کی طرف توجہ دی کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلا اصول اللہ نے دیا، پاک کھاؤ اور پاکیزہ عمل کرو. اب دیکھیں اتنا پیارا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو. معلوم یہ ہوا کہ جو اچھا نہیں کھاتا اس سے کوئی اچھا عمل صادر نہیں ہوتا. جو پاک روزی کھائے گا، رزق حلال کھائے گا، اس سے نکلنے والے ہر عمل وہ صالح عمل ہوں گے. اور جو انسان حرام روزی کھاتا ہے اس سے کبھی نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ بتاتا ہوں، شادیاں آج ہم اٹینڈ کر رہے ہیں جو کہ اسلام کا رواج نہیں ہے. شادیوں میں لڑکی کے گھر کا کھانا کھلانا کوئی رواج نہیں ہے. منگنی کرنا بالکل جائز اور درست بات ہے ہی نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں میں اور اسلام میں کہیں سے آئی بھی نہیں تھی. جب اس کا موقع ہوگا تو تفصیل سے بتا دیا جائے گا. اسی طریقے پر عقیقہ سنت ہے مگر چلہ ہے. اب پھر جب ایک لڑکی کے نکاح پر ایک باپ کو اس کی منگنی سے لے کر کے اس کی ڈیلیوری اور اس کے پھر چلے تک اتنے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے. کسی کے پاس آج ہم پوچھا جائے کہ کس کے گھر میں 10 لاکھ روپے اسٹاک میں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. شادی کے وقت کہاں سے آ جاتے ہیں 10 لاکھ روپے؟ معلوم ہوا لون نکالا تھا انہوں نے، کیونکہ ان کو جہیز بھی دینا ہے، بیڈ بھی دینا ہے، کپڑے بھی دینے ہیں، ساری چیزیں دینے ہیں. ہر باپ آج امت کے اندر دیکھا جائے تو وہ سود سے جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے. آج سارے کے سارے نکاح پڑھانے والے سے لے کر کے سارے سننے والے سود کا کھانا کھا کے گھروں پہ جا رہے ہیں اور مسجدوں میں زوردار دعائیں مانگی جا رہی ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے. اس کی دعا اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی. جس کا کھانا حرام، کعبے کا غلاف پکڑ کر کے بھی اگر تم دعا مانگو، حدیث کہتی ہے تمہاری دعا تمہارے سر سے اوپر نہیں جائے گی. کسی کا ایک نیا گھر مکان دیکھو، 50 لاکھ روپے، صاحب 50 لاکھ آپ کے پاس میں تھے جو آپ نے گھر بنائے؟ نہیں، ہوم لون. اس گھر کی عبادتوں کا کیا ہوگا؟ اس کی بیگم نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، جو کپڑے پہنے ہیں، جو مرد کپڑے پہن رہا ہے، بینک لون سے جہنمی لباس پہنا ہوا ہے اس کے بچوں نے. ایجوکیشن لون، ہوم لون، کار لون، بائک لون، پوری زندگی سود میں ڈوبی ہوئی ہے اور تمنا یہ کرتا ہے کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے جو ہمیں مل جائے گی. ایسا نہیں ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے کھاؤ پاک، اپنا رزق جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. آپ کا جفا کشی اور محنت کشی سے کمایا گیا رزق ہونا چاہیے. لون کے ذریعے سے اگر آپ زندگی گزار رہے ہو، اچھے عمل کی کبھی امید مت رکھنا کہ اس انسان سے اچھا عمل نکلے گا. پہلا اصول یہ ہے کہ پیٹ کا کھانا پاکیزہ ہو، رزق حلال ہو. اسی سے منسلک بات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور حرام قرار دیے ہیں. مثال کے طور پر سور حرام ہے، خنزیر حرام ہے. ولحم الخنزیر، مردار میت والا جو جانور ہے، چاہے بکری ہے حلال ہے مگر مردار ہے، اب وہ حرام ہو گئی. کیوں حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر جانور میں جس کو منع کیا گیا ہے اس میں حیوانیت ہے، بے شرمی ہے، درندگیت ہے. وہ کہیں وہ کھا کر کے انسان کے اندر ویسے عمل پیدا نہ ہو. مثال کے طور پر اس کا ٹاپک الگ ہے کہ حلال اور حرام جانور کیوں کھائے جائیں اور کیوں نہ کھائے جائیں. جس کو کہیں دیکھنا ہے سورۃ المائدہ کا جو ہے وہ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. سور اس لیے منع کیا گیا کہ جتنے جانور دنیا میں ہیں، سمجھ آنے کے بعد، بالغ آنے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ وہ اپنی ماں سے جو ہے بدکاری کرتا ہے سور. اتنی زبردست حیوانیت اس میں ہوتی ہے. اب سور کھانے والے جتنے گورے لوگوں کو آپ دیکھ لیجیے، حیوانیت کا جو عالم ہے وہ سور کی وجہ سے ہے. مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ خنزیر مت کھائیے آپ. جب انسان خنزیر کھائے گا وہ حیوانیت اور وہ درندگیت اس کے اندر پیدا ہوگی. شیر اور چیتے کو اس لیے منع کیا گیا، لومڑی اور بھیڑیے کو اس لیے منع کیا گیا کہ چیر پھاڑ کر کھانے کی ان کے اندر کیفیت ہوتی ہے. حتیٰ کہ بچہ بھی لائے گا تو وہ چھین کے کھائے گا، کسی کے منہ کا نوالا جو وہ چھین کے کھائے گا. انسانوں سے کہا گیا ان کے جانوروں کا گوشت مت کھاؤ ورنہ تمہیں بھی چیر پھاڑ کر کھانے والی صفت پیدا ہوگی. یہ منع کیا گیا. تو ایسی چیزیں کوئی کھانی نہیں ہے زندگی کے اندر. پھر تیسری چیز شراب.
سب سے بڑی جو حرام کردہ جو چیز ہے ام الخبائث جسے کہا گیا ہے شراب۔ ایک عورت ہے شرابی انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، رات و دن کا دھت ہو کے آتا ہے، صبح بھی پی رہا ہے، شام بھی پی رہا ہے، اور یہ صاحبہ برقعے والی بڑی نمازی ہے اور کہہ رہی میں جو صبر کر رہی ہوں، یہ صبر نہیں، یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ اللہ کے پاس یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی ایسی گزاری کیوں؟ جب صحت ہم نے دی ہے، امانت کے طور پہ رکھا ہے، تو نے اپنی امانت کو ضائع کیا، تمہیں تو شوہر کو چھوڑ دینا چاہیے تھا جو رزق حرام کے اوپر جس کی زندگی چلتی ہے۔ بینکر انسان ہے، بینک کا جاب ہے، فائنانس میں جاب کرتا ہے، سودی کاروبار شوہر کرتا ہے، اور بیگم جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ لے کر کے، حرام کی زندگی ہے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، یہ اسلام دیتا ہے۔ ورنہ تو ہر ایک نقمے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ ایک تو ہے رزق حرام سے پرہیز، دوسرا اصول حرام کردہ چیزوں سے، پیسہ حلال ہے مگر شراب اس سے خریدی جائے جائز نہیں ہو سکتی، تو حرام اشیاء سے بھی اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا ہے۔ نمبر 3، فٹنس کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ ایک انسان کا ذہن فٹ ہونا چاہیے، دوسرے انسان کی باڈی فٹ ہونی چاہیے، تیسرے انسان کی روح فٹ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ نمبر 1، مینٹلٹی، انسان جو ہے وہ فٹ رہے۔ مینٹل کیسا فٹ ہوگا؟ جتنا ایمان جس بندے کا مضبوط ہوگا اس کا دماغ اتنا اچھا رہے گا۔ بڑے بڑے باڈی بلڈرز کو ہم نے دیکھا ہے موت کی بات سے ڈرتے ہیں، جسم کو تو بنا رکھا ہے انہوں نے، مینٹل اور ان کی روح بنی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ڈر کی وجہ سے کورونا میں اکثر بلڈروں کی موت ہوئی ہے، وجہ یہ تھی ڈر گئے وہ لوگ۔ فٹنس باڈی کے لیے تو جو ہے بہت اچھی محنت کی، دماغ پہ محنت نہیں کیا۔ دماغ پہ محنت کا ایک طریقہ کار ہے جس کا ایک اصول یہ رکھیں کہ ہر انسان تقدیر پر بھروسہ کرے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میرے ساتھ دنیا میں جو اچھا ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو برا ہو رہا ہے، مجھے جب پیدا ہونا تھا تبھی پیدا ہوا ہوں، جہاں مرنا ہے جس حالت میں مرنا ہے وہ میری مقدر ہے۔ جب انسان کو تقدیر پہ کامل یقین رہے گا، میری مال و دولت جو مل رہی ہے وہ مقدر سے مل رہی ہے، مجھ سے کچھ چھینا جا رہا ہے وہ میری مقدر سے ہے، میرے بچے انتقال کر رہے ہیں وہ میرا مقدر ہے، میری عزت مل رہی ہے یہ میرا مقدر ہے، ذلت مل رہی ہے یہ میرا مقدر ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کی تقدیر کے ساتھ فٹ ہے۔ جب انسان مینٹلٹی طور پہ جب مضبوط ہوگا پھر اس کے لیے جسم میں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصول یہ دیکھیں سائنس کے حساب سے، جب دماغ مضبوط رہتا ہے تو جسم مضبوط ہوتا ہے۔ دماغ جس دن بیمار پڑے گا اس دن پورا جسم بیمار پڑتا ہے۔ یہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہے مگر میں ایک اصول اس کا بھی ذکر کر دوں۔ ڈاکٹروں کی ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ کس طریقے کی، بات مجمع میں کہنے کی نہیں مگر پھر بھی کہنا ضروری ہے۔ دیکھیے ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹری پڑھتا ہے، MBBS پڑھتا ہے، آج کے دور میں اس کی ایجوکیشن تک لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جب وہ MBBS کی سیٹ لیتا ہے، مارکس تو اچھے ہوتے نہیں ہیں، تو 2 کروڑ روپے آج کی فیس ہے، ایک ڈونیشن ہے جو MBBS ڈاکٹر کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ 2 CR جب اس نے سیٹ لینے کے لیے دی، اب 5 سال تک جب ڈاکٹری پڑھنے کے لیے اس کو کروڑوں میں خرچ آیا، اب اس کو بزنس سکھایا جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو انسانیت نہیں سکھائی جاتی، اس ڈاکٹر کو بزنس سکھایا جاتا ہے کہ اب تمہارا ووٹ 2 کروڑ پلس 1 کروڑ تمہارا ایجوکیشن کا، اور جو ہے تمہارے 2nd ایئر تک کا جو ایک زمانہ گزرا ہے، ایک 5 CR تک کا تمہارا انویسٹمنٹ ہوا ہے تمہارے ایجوکیشن پر۔ اب جب تم ایک کلینک کھولو گے، ایک ہاسپٹل کھولو گے، تو تمہیں جو ہے اور 10 کروڑ روپے گورنمنٹ سے لون لینا پڑے گا، بینک سے لون لینا پڑے گا۔ وہ 10 CR، یہ 5 CR، 15 CR اس کا انویسٹمنٹ ہوا ہاسپٹل کے شروع کرنے کے لیے۔ اب ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بیمار کے دماغ کو بیمار کرو۔ میری باتوں کو ذرا اچھی طریقے سے توجہ دیں آپ۔ کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک مریض ہے ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے، نارمل سی بخار ہے، اس کو زیادہ کچھ ہے نہیں، مگر وہ کیا کریں گے، اس کو ایڈمٹ کروائیں گے، جانچیں لکھوائیں گے لمبی چوڑی، یہ بلڈ ٹیسٹ یہ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ پھر تم ڈاکٹر کس کام کے ہو کہ چیکنگ کے بعد آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر تو وہ ہوتا ہے جو نباز ہوتا ہے، نبض پکڑ کے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ اب یہ لکیر کے فقیر ڈاکٹر ہیں، بس ایجوکیشن میں ایگزام لکھا ہے، 2 کروڑ روپے ڈونیشن بھری ہے انہوں نے، سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، مارکیٹ میں آ چکے ہیں لوگ، ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے۔ جب اپنے کو بیماری ہوتی ہے تو اپنے سینئر کو پوچھتے ہیں کون سی ٹیبلٹ لوں، یہ آج حال ہے۔ بہرحال بیڈ پر ایک بندہ ہے، کئی ٹیسٹیں انہیں لکھ دی گئی، ٹیسٹ کا رپورٹ بھی ان کے اکارڈنگ ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کورونا کے تجربات جنہیں ہوں گے پتہ ہوگا، رپورٹ بھی ان کے اکارڈنگ ہوتی ہے۔ بہرحال اب یہ ہوتا ہے کہ والد یا والدہ بستر پہ ہیں،
بچوں کو بلاتے ہیں. طریقہ کیا ہوتا ہے یہ بتا رہا ہوں میں. دماغ کو بیمار کیسے کیا جاتا ہے؟ سارے لوگ بچے کھڑے ہیں. اب یہ ان کے رشتہ دار کون ہے صاحب؟ ہاں آپ بیٹھے ذرا میرے کیبن میں آؤ. اب باپ دیکھ رہا ہے کہ میرے بچوں کو کیبن میں بلا رہے ہیں اور وہاں کھس پسر ہو رہی ہے. یہ نارمل بخار یہ دماغ کے اندر ہو گیا کہ مجھے کوئی بڑی بیماری ہے. ڈاکٹر نے ڈال دیا. طریقہ کار کیا ہے؟ 2-4 نرسیں ساتھ میں ہوتی ہیں اور وائٹ کپڑے پہن کر کے ایک ساتھ جو ہے بستر کے اوپر جو ہے گھیراؤ کرتی ہیں اور ڈاکٹر یہ چیک کرے گا وہ چیک کرے گا, بولے گا بڑا معاملہ ہے آپ کیبن میں ملو. ارے تجھے بولنا ہی تھا کوئی بخار کی بات تو وہیں پہ بول دیتا, لیکن اس نے وہاں بلایا. اور وہاں بلا کر کے پہلے بچوں کو بیمار کیا کہ اگر تم اس طریقے کے کچھ نہیں کرو گے تو یہ باڈی ہاتھ سے نکل جائے. تمہیں پتا ہے تم کب مرو گے ڈاکٹر, تو تم دوسروں کی جو ہے جان کا ٹھیکہ لے رکھے ہو. تو وہ کیا کریں گے؟ پہلے بچوں کو ڈریں. اب ایموشنل ہر انسان ہوتا ہے کہ میری اماں بیمار ہے, میرے ابو بیمار ہیں اور ایسا معاملہ ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو پیار محبت سے کھلا رہے تھے, اب ہونے کے بعد آنکھوں میں درد ہے, چہرہ پھک ہو چکا ہے بچوں کا, اور باپ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے, ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے. آدھا گھنٹے پہلے تک تو یہ لوگ سب اچھے تھے, اب کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے ایسی کون سی میری بیماری بتا دی؟ اب دماغ بیمار. اب بچے کہہ رہے ہیں ابا کھائیے, امی تھوڑا سا کھا لو, تھوڑا سا کھا لو, زبردستی کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اب حلق سے اتر نہیں رہا ہے نقبہ, یہ بیمار ہو رہا ہے. بیمار کرنے کا طریقہ ہے, بیماری ہے نہیں ابھی بھی کچھ. پہلے دماغ بیمار ہوتا ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے. تو ٹریننگ جو ہوتی ہے دماغ کو بیمار کرنے کی. اور اگر آپ اپنے مینٹلی طور پہ میرے ابا کو کینسر ہو جائے, ہارٹ ہو جائے, کچھ بھی اگر مقدر میں اللہ نے رکھا ہے ہو جانے دیجیے, کوئی دقت کی بات نہیں. جب آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہو کسی چیز کے لیے پھر آپ کو دنیا ڈرا نہیں سکتی. پہلے مریض کے دماغ کو بیمار کیا جاتا ہے, پھر آٹومیٹک خود بخود جسم. اس کے لیے بہت سارے حکیموں نے جو ایک علاج, جو مراقبے کا جو ایک علاج ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے آدمی آنکھیں بند کر کے گھنٹوں تک اپنا آپریشن خود کر سکتا ہے. ایک الگ ٹاپک ہے, ڈسکس کیا جائے گا کبھی. یہ ہوتا ہے کہ میرے جسم کے اندر اگر ہارٹ کے اندر بلاکیج ہیں, آنکھیں بند کر کے گھنٹوں تک آدمی خود دماغ کے اندر جائے, اپنے آپ کو لٹائے اور وہاں جا کر کے, ابھی جن لوگوں نے نہیں سنا ان کے لیے تو عجیب باتیں ہیں مگر یہ ہے, وہاں جائے خود ہی اپنا ہارٹ باہر نکالے, خود ہی اس میں سے خون کے گردے نکال دے, سب ٹھیک کر دے اور اپنا آپریشن خود کرے. آنکھ کھولنے کے بعد واقعتاً ہارٹ کے جو بلاکیج ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اتنا سمپل سے علاج ہے ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹریننگ دی کہ پہلے دماغ کو جو ہے پریپیئر کریں, مضبوط کریں. ڈرنے کی بات نہیں. مقدر میں ماں کا مرنا ہے, وہ 1 منٹ بھی ایکسٹرا زندہ نہیں رہ سکتی, 1 منٹ پہلے مر نہیں سکتی. جب مقدر کی بات ہے, جب مینٹل آپ کا مضبوط ہے تو پھر کیوں تم گھبرا رہے ہو؟ پہلے صحت کے لیے ضروری ہے انسان دماغی اعتبار سے مضبوط ہو. کسی ڈاکٹر کی بات کا, کوئی ڈاکٹر کو خود ہی پتہ نہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہے بہت بڑا ایک ڈاکٹر جس نے کیا کہتے ہیں تو 16 سال تک یا اس سے زیادہ سال تک جو ہے انہوں نے صرف ہارٹ کے ہر دن جو ہے 10-20 جو ہے وہ آپریشن کر دے, وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. جس ڈاکٹر نے ہزاروں کا ہارٹ ٹھیک کیا ہو وہ خود ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یہ ہے اللہ کا قانون ہے. دماغ کو ٹھیک رکھو, کبھی بیمار نہیں پڑو گے. نمبر 2, جسم کے لیے کوشش کرنا ہے کہ جسم فٹنس ہو. فٹنس کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت جس کو 5 اولو العزم پیغمبر کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی. 5 اولو العزم پیغمبر, 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 5 کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم کہتے ہیں کہ فٹنس, دماغی فٹنس, ہیلتھ اور ویلتھ جس کی مضبوط ہو اس کو اولو العزم کہتے ہیں عربی میں, مضبوط پختہ ارادہ. نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام. کیا ہے صاحب ان کے پاس؟ 950 سال تک 950 ایئرس ایک قوم کو دعوت دینا پھر ان کا. ارے ہم کسی کے پاس کیوں امید لے کے جائیں, 1 بار 2 بار 5 بار 10 بار, اس کے بعد امید ختم ہوتی ہے. دماغی فٹنس حضرت نوح کا ایسا تھا, 950 سال تک انہیں 100-200 لوگوں کو دعوت دیتے تھے, شام میں آتے تھے, ان کو مارا جاتا تھا, ستایا جاتا تھا. 1 ایئر نہیں, 2 ایئر نہیں, 100 ایئر نہیں, 200 ایئر نہیں, 950 ایئرس تک اس قوم کے اندر برابر مینٹلی پریپیئر ہو کر کے کام کیا ہے, جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ نوح کو دیکھو آپ 950 سال تک. نیکسٹ, یہ تو ہو گیا دماغی کیفیت. فٹنس کیسا تھا ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اب 950 سال ہو چکے ہیں, اب تیری قوم پر عذاب آئے گا. کیا کر؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, ایک کشتی تیار کرو آپ. ارے ایک نبی جو ایک عالم ہوتا ہے, ایک مولانا سمجھ لیجئے ایک قوم کا, اور اس کو اللہ کام دے رہے ہیں کہ کشتی بنانا ہے. اپنی باڈی سسٹم سے صرف کشتی میں سوار ہونے والے روایت میں آتا ہے 70 یا 80 لوگ تھے کام کرنے کے لیے. وہ نہیں تھے, اس میں عورتیں بھی تھیں, بچی بھی تھے, سب ملا کے 80 لوگ تھے کام کرنے کے لیے. بہت کم جماعت تھی جس میں خود حضرت نوح آرے سے, کرگس سے کاٹ کے لکڑیاں درختوں سے اتنی بڑی کشتی بنائی تھی. یہ ٹیکنکس کہاں سے آئی؟ جب باڈی میں طاقت ہے تبھی تو جا کے درختوں کو چیرا ہے. اس وقت کوئی بولڈر نہیں تھا, آرے کی مشینیں نہیں تھی,
بہینڈ حضرت نوح نے کشتی بنائی تھی، انجینئرنگ بھی خود کی، کاریگری خود کی، خود جو ہے ورکر کی حیثیت سے کام کیا. اس کو کہتے ہیں اولو العزم پیغمبر. قرآن میں جس کا ذکر ہے، ارے ہم کو بولا جائے صاحب یہ 2-4 لکڑیاں مارو، مار سکتے ہو کیا؟ حضرت نوح پوری کشتی بنا کے دکھا رہے ہیں اور قرآن اس کو بار بار ذکر کر رہا ہے. یہ ہے فٹنس. نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام. اولو العزم کا کیوں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ آگ میں ڈالا گیا، دماغی پریپیئر ہیں وہ، پوری دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ایک ہاتھ سے جو سونے سے چاندی سے شیشہ پگھلا کے بنائے گئے بتوں کو ایک ایک مارتے تھے، بت ٹوٹ جاتا تھا. شیشہ پگھلائی ہوئی جو مورتیاں تھیں ایک ایک گھوسا دیتے تھے، مورتی چکنا چور ہوتی تھی. وہ باڈی کا جو ہے وہ مینٹین رکھا تھا انہوں نے حضرت ابراہیم نے. پھر کیا ہوا؟ آگ میں ڈالا تو آرام سے جا رہے ہیں. اگر مجھے اس آگ میں جلنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو میں تو جل جاؤں گا، اگر اللہ مجھے بچانا چاہیں تو یہ لوگ جلا نہیں سکتے، آرام سے جا کے رہ رہے ہیں. یہ دماغی فٹنس، ذرا سوچو، دماغی فٹنس. آگے کیا ہوا؟ جب وہاں سے نکل کے آئے اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تمہیں میرا گھر بنانا پڑے گا، کعبۃ اللہ بنانی پڑے گی تمہیں. ٹھیک ہے اللہ بنائیں گے. دو لوگ، باپ اور بیٹا، دونوں نبی، دونوں فٹنس ایسے پہاڑ سے پتھر توڑ کے لاتے تھے، گھن چھنی ہتھوڑی سے بڑے بڑے پتھر توڑ کے لاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، انجینئرنگ بھی خود کی، گارا مٹی خود بنایا، پتھر بھی خود لگایا. یہ فٹنس. آج ہم کو بولیں بھائی ایک دو چار ٹوکرے اینٹیں 2 فلور پہ لے کے جانا ہے، حالت بتائیے کیا ہوتی ہے. بڑے بڑے پتھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خود لاتے تھے اور کعبۃ اللہ کی انہوں نے تعمیر کی. اس کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا. نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی طاقت تھی ان کے اندر. فَرَكَزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ. قرآن کہتا ہے 2 لوگ لڑائی کر رہے تھے آپس میں. حضرت موسیٰ نے دیکھا، شکایت کی ایک بندے نے، صاحب میرے کو مار رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو آیا غصہ، ایک ایسا جھاپڑ مارا آن دا اسپاٹ مر گیا وہ بندہ. فَقَضَى عَلَيْهِ، ختم ہو گیا. یعنی ایک جھاپڑ میں کیا طاقت تھی حضرت موسیٰ کے. سامنے والا آدمی جو ہے ہاتھ سے جو نکل جائے، تلواریں ماری جاتی ہیں تو بھی انسان نہیں مر رہا ہے، وہ دم نہیں ہے ہمارے پاس میں. ایک ہے. دوسرا واقعہ اللہ بیان کرتا ہے کہ فٹنس ایسا تھا، جب وہاں سے نکلے تو قوم کی جو لڑکیاں، جو حضرت شعیب کی بیٹیاں بکریاں چرانے کے لیے آئی تھی، اتنا بڑا پتھر جو ہے رکھا ہوا تھا وہاں پہ، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹیوب ویل جو ہے، کنویں پر ایک بڑا پتھر تھا. تھوڑی جگہ بچی تھی، اسی میں سے سب لوگ باری باری پانی پلاتے تھے. حضرت موسیٰ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کی بکریاں ہیں، اور ان کا نمبر بیچاریوں کا بعد میں آ رہا ہے. سارے لوگ تو پہلے لے رہے ہیں. جا کر کے 10 لوگوں کو نہیں اٹھتا، اکیلے پتھر اٹھا کے پھینک دیے. یہ باڈی جو ہے بنائی تھی حضرت موسیٰ نے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے پتھر ہی ہٹا دیا. وہ لڑکی جا کے اپنے ابا سے کہتی ہے، دیندار عورت جو بعد میں حضرت موسیٰ کی بیوی بنی، حضرت شعیب کو کہتی ہے لقوی امین، ایسا نوجوان ہے، طاقتور ہے، قوی باڈی بلڈر ہے، امین، امانت دار بھی ہے، کوئی ہم سے مانگا بھی نہیں اس نے، اور کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھی. طاقتور بھی، امانت دار بھی، مینٹلی بھی جو ہے وہ انسان اچھا ہے، فٹنس میں بھی وہ انسان اچھا ہے. لقوی امین. آگے بڑھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں حضرت موسیٰ کی. فرعون کے دربار کی باتیں ہیں، باہر کی باتیں ہیں، جب سمندر پار کرنے ایک تاریخ ہے حضرت موسیٰ کی فٹنس میں. آگے چلیں، حضرت عیسیٰ کا بات 5ویں آتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیے. خندق کھودی گئی، سارے 1500 صحابہ خندق کھود رہے ہیں. ایک بڑی چٹان آئی، پورے صحابہ نے ٹرائی کیا، گن مار مار کے، پھٹنے کو تیار نہیں. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا، اللہ کے نبی بیچ میں ایک ایسی چٹان آئی ہے جو پھٹنے کو تیار نہیں. حضور نے کہا کہاں چلیے آتا ہوں. اللہ کے نبی آئے، ایک گن اٹھا کر کے جو مارا، آگ نکل گئی اور اتنا اجالا ہو گیا اس میں، قیصر و کسریٰ کے کنگن اور خزانے نظر آئے. اور اللہ کے نبی نے کہا ایک مارنے کے بعد قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا، چکنا چور ہو گیا وہ پتھر. دوسرا واقعہ دیکھیں، جب آپ ابھی نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے، فٹنس کا ایسا خیال تھا حضور کو. ایک بڑا پہلوان مکہ میں آواز دیتا تھا، ارے تم میرے ساتھ کشتی لڑو تو میں مسلمان ہوتا ہوں، تم کیا اسلام کی بات کرتے ہو، فلاں فلاں، بہت تنبیہاً باتیں کرتا تھا. حضور نے کہا ٹھیک ہے کشتی لڑیں گے. اللہ کے نبی بھی پہلوان. پہلی کشتی میں پہلے راؤنڈ میں دیکھتے دیکھتے نیچے گر گیا، کہنے لگا نہیں میرے ساتھ چیٹنگ ہوئی، میں نہیں مانتا ہے. سیکنڈ راؤنڈ، ٹھیک ہے چلو سیکنڈ راؤنڈ لڑیں گے. پھر سیکنڈ راؤنڈ لڑے، پھر گرا دیا. کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے. تھرڈ راؤنڈ پھر گرا کر کے سینے پہ بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ مجھ جیسے پہلوان کو آپ گرا رہے ہو، یہ طاقت، میں اسلام قبول کرتا ہوں. صرف ان کی پہلوانی دیکھ کے پہلوان نے اسلام قبول کیا. اور ایک واقعہ نہیں، ایسے 3 واقعہ.
حضرت علی کے واقعات اسی طریقے سے ہیں۔ ایک آدمی حضور کو گالیاں دیتا تھا، اسلام کو گالیاں دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہے علی، انہی کے گھر میں پلا ہے، انہی کی کفالت میں پلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب اس نے کہا کہ ہے کوئی تو حل میں مبارز، آئے کوئی میدان کے اندر، حضرت علی بچے تھے، کھڑے ہو گئے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، بڑا پہلوان ہے، اکھاڑے کے اندر تم ابھی نہیں لڑ سکتے ہو۔ تین مرتبہ جب گالی دی تو وہ حضرت علی کہنے لگے میں جاتا ہوں، کہاں جا گئے، تھوڑی دیر کے بعد دھواں اڑ گیا، مٹی کا دھول اڑ گئی، سارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید علی مر گئے، دیکھا تو صرف کشتی نہیں لڑی، جان سی مار کے آ گئے 2 منٹ۔ یہ جب انسان دماغی فٹنس اس کا برابر ہوتا ہے جسم کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایتیں سنیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دو۔ روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تیراکی مجھے بہت پسند ہے، تیرنا، سوئمنگ۔ آج بتائیے ہم کتنے مسلمان سوئمنگ کر رہے ہیں، کتنوں کو تیرنا آتا ہے؟ یہ حضور کی بڑی سنت۔ کیسی سنت میں بتاتا ہوں۔ کچھ صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی وہ فلاں تالاب ہے بہت بڑا، ہم لوگ سب وہاں جا کے سوئمنگ کریں گے۔ کہاں چلو جائیں گے، حضور کو بڑا پسند تھا سوئمنگ۔ سارے صحابہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کی جوڑی بنائی، تم دو تم دو تم دو، لگانا ہے یہاں سے آپ کو جو ہے اس اینڈ تک پہنچنا ہے، جو پہلے پہنچے گا دیکھیں گے۔ ایک وہ باری۔ دوسرا کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی کو اینڈ پہ رکھا، ایک آدمی کو ادھر رکھا، کہا کہ کون پہلے جا کے اپنے پارٹنر کو پکڑتا ہے؟ حضور کے پارٹنر بنے حضرت ابو بکر، وہ ادھر تھے۔ سب سے پہلے تیراکی میں سب سے پہلے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی گردن کو پکڑ لیا، مطلب ہے کہ جا کے سوئمنگ۔ آج مسلمان کیوں نہیں کر رہا ہے سوئمنگ؟ سوئمنگ سارے کے ساری چربی کو پگھلانے کے لیے، بدن کی فٹنس کے لیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ مگر آج ہم پورے سو رہے ہیں 11 بجے تک، سوئمنگ پتہ نہیں، بدن پورا ڈھیلا ہو رہا ہے، چربی نکل رہی ہے، فٹنس اس طریقے کا ہمارا جو بالکل ہو رہا ہے، دوا خانوں میں ہماری زندگی گزر رہی۔ آئیے حضور کے اس عمل پر سوئمنگ شروع کیجئے، عورتوں کو کروائیے، بچوں کو کروائیے، خود کیجئے، سنت رسول ہے۔ جتنا پیسہ تم سوئمنگ میں لگا رہے ہو، جتنے گھنٹے سوئمنگ کر رہے ہو، پورا کے پورا عبادت ہے میرے دوست، وقت ضائع نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے گھوڑا سواری بہت پسند ہے۔ ہم آج گھوڑا نہیں چلاتے نا، کبھی کہیں گھوڑے والے آتے ہیں، بیٹھ کے تھوڑا سا چل کے دیکھو، گر جاؤ گے 2 قدم میں ہی۔ وہ ایک بڑی ہیلتھ ایکسرسائز ہے گھوڑا سواری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑوں کے بالوں کو اپنے انگلیوں سے نکالتے تھے، جو لٹیں ہوتی ہیں وہ بالوں کو خود کیے، اور اپنے آستین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کا منہ پوچھتے تھے۔ مسلم کی روایت کر رہا، گھوڑے کے چہرہ پوچھتے تھے، اسے پیار کرتے تھے، اس کی دم کو سہلاتے تھے، اس کے پیٹ تھپ تھپاتے تھے، اور کہتے تھے پسینہ پوچھتے پوچھتے گھوڑے کا تیرے تو پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے شرافت رکھی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ کہاں گھوڑ سواری کیا کرو، گھوڑ سواری۔ اور کہنے لگے تیسری حدیث میں حضور نے کہا کہ تیر انداز ہوا کرو، تیر چلایا کرو، اور یوں کہنے لگے اللہ کے نبی کہ گھوڑ سواری سے بہتر انسان وہ ہے جو تیر چلانا جانتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک عمل حضور نے بتایا، جب مسلمانوں کو کافر گھیر لے، جب مسلمانوں کو کافر گھیر لے اور تیر چلانے والا انسان بس مسلمانوں کی حفاظت کرے، اس کا ثواب شب قدر کی عبادت سے بھی بڑا بہتر ہے۔ حدیث کے صحیح حدیثیں ذکر کر رہا ہوں۔ شب قدر کی جو 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے، اس رات کی عبادت سے مسلمانوں کی کمیونٹی کی حفاظت کے لیے جو انسان تیر و تلوار چلانا جانتا ہے، اس کا وہ عمل شب قدر کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سواری، تیر چلانا، گھوڑ سواری یہ کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنگ بڑی پسند تھی، آپ جاگنگ کرتے تھے۔ آج کہاں مسلمان کرتا ہے؟ بلکہ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جاگنگ صحابہ کے ساتھ بھی کرتے تھے، اپنی وائف کے ساتھ بھی کرتے تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں بخاری مسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام تو بڑی عمر کے تھے، 55 اباؤ اللہ کے نبی کی ایج ہے، اور یہ 12 سم تھنگ ایج ان کی ہے۔ اب دونوں رننگ کرتے تھے، اکثر حضرت عائشہ جیت جاتی تھی، حضور ہارتے تھے۔ حضرت عائشہ مذاق اڑاتی تھی اپنے شوہر کا، کیسا کیا میں نے آپ کو ہرا دیا۔ ایک مرتبہ وہ آیا جب حضور کے انتقال سے چند زمانے پہلے حضرت عائشہ کی ایج بڑی تھی تو موٹی تگڑی ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کہاں کہ چلیے رننگ کرنا ہے ہمیں۔ میاں بیوی یہ زندگی ہے یار میرے دوستو، یہ زندگی ہے، کہاں کھوئیں گے، ایک گھر سے باہر مت نکلنا ہمیں جگہ۔ آج کا انسان یہ بیوی کو ساتھ میں لے کے نہیں چلتا، شرم آتی ہے، پیچھے چل دوست دیکھ رہے۔ ارے یار جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں بیوی بنائی ہو، جس کا رفیق حیات وہ جنت کا ساتھ ہو، ماں باپ الگ جنت میں ہوں گے، بچے الگ جنت میں، مگر بیوی جو آج کی ہے وہ جنت میں بھی ساتھ ہوگی۔ وہ اٹوٹ رشتہ جو اللہ نے بنایا، آج انسان ساتھ میں لے کے چلنے میں شرم محسوس۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کے ساتھ جاگنگ کر رہے ہیں۔
اب جب بھاگے دونوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، حضرت عائشہ ہار گئی، اللہ کے نبی نے کہا او عائشہ بہت ہرایا کرتی تھی نا مجھے، اس کا بدلہ آج لے رہا ہوں۔ فٹنس کے لیے حضور نے کیا نہیں۔ اب یہ تو فٹنس کی چند باتیں تھیں۔ دو نوجوان صحابی آئے، لڑکے تھے، ینگ لڑکے تھے 14-15 سال کے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم بھی جنگ میں آپ کے ساتھ میں چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مت جان۔ ضد کرنے لگے بچے چلیں گے، ہاں میرے سامنے آپ کشتی لڑو، جو کشتی میں جیتے گا اس کو جنگ میں لیا جائے گا۔ سارے صحابہ کے بیچ میں مسجد نبوی کے صحن میں کشتی کا اکھاڑا تھا، کشتیاں لڑتے تھے، صحابہ کی پریکٹس ہوتی تھی، تیر انداز اور تلوار چلائی جاتی تھی۔ وہاں پہ دو لڑکوں میں سے ایک جیتا، اللہ کے نبی نے کہا چلو تم ہمارے ساتھ میں۔ تو یہ اسلام کا محور ہے۔ آج ہماری امت کہاں جا چکی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوا گولیاں۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک صاحب پہ ایک عورت نے کیس کیا تھا، ایک بڑی کمپنی تھی، سگریٹ کی کمپنی، اس نے اس کے اوپر کینسر کا جو ہے نا وہ نہیں لکھا تھا، یعنی جو ہارٹ کا فوٹو دکھا کے جو لکھا جاتا ہے نا کینسر، اور اس نے سگریٹ پی اور اس کو کینسر ہوا۔ اس نے کیس لڑی، باہر کا ایک علاقے کا بتا رہا ہوں، جس اس کیس لڑنے پر اس کو 48 CR جرمانہ ادا کرنا پڑا اس کمپنی کو نہ لکھنے کی وجہ سے، کیونکہ تم نے ایسی چیز کیوں نہ لکھی جس کو میں نے پیا۔ آج ہر کینسر جو ہے وہ سگریٹ کے ڈبے پہ ہے، ہر جو ہے وہ پاؤچ پہ لکھا ہوا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ، اسی طریقے سے ٹیبلٹس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی ٹیبلٹ کو، جو ہم بخار میں وغیرہ جو ایلوپیتھک ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں نا، اس ٹیبلٹس میں بھی لکھا ہے یہ ہانی کارک ہے۔ اب ڈاکٹروں کے پاس 10 ٹیبلٹ ایک ساتھ ڈال رہے ہو، کڈنی کے اوپر، لیور کے اوپر ڈال رہے ہو، ڈاکٹر کو کیا ہے، اس کو تو اس کا پیسہ چاہیے، میڈیکل کا 50% کے کمیشن چاہیے۔ تو آئے امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آ جائے۔ آپ دیکھیں، میں ایک ٹیبلٹس کی بات کر رہا ہوں، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کے لیے ہانی کارک ہے ٹیبلٹ۔ اس کی وجہ بتا دوں کیا ہوا، آخری بات بولیں گے، اگلا سیشن اگلے ہفتے کے لیے بتائیں گے۔ ہندوستان میں جب آرمی کے لیے بڑی حالات سخت تھے، آرمی کے اکثر لوگ جوان، میرا سر درد ہو رہا ہے سوچتا تھا، آج میری کمر درد ہو رہی ہے، آج میرے کو جانے نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت میں جنہوں نے دوا بنائی تھی ایلوپیتھک، اس نے ایسی دوا بنائی، سر درد امیڈیٹ ختم، پیٹ درد امیڈیٹ ختم، کیونکہ ان کو تو مرنا ہے۔ آرمی کا کیا کام تھا؟ جا کے مرنا ہے، ان کو تو گولیاں چلانا ہے، سامنے ملک سے آئیں گے تو مر جانا ہے۔ تو یہ جو ڈھانچے ہیں، یہ مرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا سگنیچر کر کے، ان کو ایلوپیتھک گولیاں دی جاتی تھی۔ اب وہ ڈاکٹر جس نے ہندوستان میں وہ تاریخ لکھی ہے اور جو گولیاں لکھی ہے، اس نے لکھا یہ ملٹری کے علاوہ کسی کو دینا ہانی کارک ہے، یہ زہر ہے جو کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ٹیبلٹ یہ زہر ہے، کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اب پھر اگر دے بھی دے رہے ہیں آپ تو ان کو بتا دو کہ زہر ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس نے لکھا ہے اس میں یہ زہر ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور ایک کنٹینٹس کے علاوہ دوسرا کنٹینٹس نہیں دیا جا سکتا۔ اب کیا ہے، آپ جاؤ ڈاکٹر کو بولو میرے کو چھاتی میں دکھ رہا ہے، ایک ٹیبلٹ لکھے، میرے کو بخار ہے، دوسرا لکھے گا، سر میں درد ہے، تیسرا لکھے گا، پیر میں درد ہے، چوتھا لکھے گا، کھانسی آ رہی ہے، وہ جتنے بیماری بولے سبھی لکھے گا، سب کھاؤ، اور جا کے پورا کڈنی کے اوپر وہ زہر آلود۔ بتائیے کڈنیاں کہاں سے درست رہے گی؟ ہارٹ کا سسٹم کیسے؟ پیٹ سے ہی ساری چیزیں ہماری نکلتی ہیں۔ ٹیبلٹس ہماری بیماری کا علاج نہیں ہے۔ ٹیبلٹس یہ دماغ کو جو دماغ بیمار ہے اس کو سند کرنے کے لیے کہ ہاں میں نے ٹیبلٹ کھائی اب اچھا ہوگا، اس کے لیے پہلے سے جو ہے ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے دماغ کو فٹ کرنا ضروری ہے، دوسرے جسم کی فٹنس، تیسرے روح کی فٹنس۔ وہی روح کی فٹنس ہم مسلمانوں کے لیے ایک جان ہے، ایک طاقت ہے، اور اسلام کا ہمارا امر ہے جو تیسرا حصہ۔ اور پھر ہمیں کیا چیزیں کھانی چاہیے، کیا چیزوں سے ایوارڈ کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ سب سے پہلا بولے گا گوشت مت کھاؤ، اس کی ایک تاریخ انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں گا گوشت کیوں نہیں کھانا ہے۔ پھر کہے گا آپ کو جو ہے وہ گھی اور تیل جو ہے وہ اس طریقے کی چیزیں نہیں کھانی ہے، کیونکہ ایک بیمار کو بیمار کرنا ایک ڈاکٹر کا کرم ہے، ایک فریضہ ہے اس کا۔ جب تک ایک بیمار 20 مرتبہ اس کے دوا خانے پہ نہیں آئے گا، وہ انویسٹمنٹ 15 CR کا وہ کبھی نکلے گا نہیں۔ تو اس کے لیے اگلا اس کا سیشن اگلے جمعہ میں انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔